السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں برادران اسلام؟ اللہ تعالی ہم سب کی رمضان کی نیکیاں قبول فرمائے اور بعد رمضان بھی نیک اعمال کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تا حیات نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عید تو ہو گئی، اب آپ کو عید کی مبارکباد تو نہیں دیں گے، لیکن بہرحال تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے۔ چند سوالات وارد ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کا جواب ایک ایک کو الگ سے دینے کی بجائے اکٹھا لائیو ویڈیو میں دیا جائے۔ میری آواز واضح ہے کیونکہ میں نے وہ مائک نہیں لگایا۔ حیاکم اللہ، آصف جاوید، احمد سلطان، احمد فیضان عالم، کلیئر ہے؟ چلیں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی عید تو ہمارے ساتھ ہی ہو گئی تھی، تو آج تو تیسرا دن بھی ہو گیا، چوتھے دن کی رات ہے۔ اور ویسے عجیب بات یہ ہے کہ مجھے کچھ بعد میں پتہ چلا کہ مفتی منیب صاحب نے کہا کہ جی وہ قضا دیں اس روزے کی، روزہ چھوٹ گیا جو ہے، وہ عید تو ساتھ ہی منا لی لیکن ایک روزے کی قضا دیں۔ چلے ایک روزے کی قضا دیں، لیکن عجیب بات جو انہوں نے کی ہے، جو میری سمجھ میں نہیں آئی، شاید یعنی یا مجھے غلط خبر ملی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی جمعے کے دن قضا دیں۔ بھائی جب آپ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کو روزہ ہونا تھا اور جمعرات کو عید غلط ہوئی ہے، جمعرات کو روزہ ہونا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کو پہلی شوال ہوگی، تو پہلی شوال کو روزہ رکھنے کا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ یعنی پہلی شوال کو تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ ایک عجیب سمجھ میں نہیں آیا، یعنی جب تک وہ خود رویت ہلال کمیٹی میں تھے تو تھے، اب وہ نکل گئے تو اب ان کو جو ہے اپنا وہ ضرور اس میں ٹانگ اڑانی تھی، اور جو یعنی امت کے یا جو ملک ہے اس کے اس میں جو ہے ایک یعنی افراتفری یا تفرقے کی بات کرنی تھی، جبکہ یعنی یہ ذمہ داران ارباب اختیار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ دیں کہ چاند نظر آ گیا، آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ نے افطار کرنا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اسی کے مکلف ہیں۔ الصوم یوم یصوم المسلمون والفطر یوم یفطرون والاضحى یوم یضحون۔ روزہ اس دن ہے جب سارے مسلمان روزہ رکھیں، عید اس دن ہے جب سارے لوگ عید کریں، اور بڑی عید قربانی بھی اسی دن ہے جب سارے لوگ قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاند نظر آ بھی گیا، آپ نے الگ جو ہے اپنی عید نہیں کرنی۔ آپ کو چاند نظر نہیں بھی آیا، آپ کو شک ہے کہ نہیں آیا نظر، پھر بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہی افطار کرنا ہے۔ آپ کو چاند نظر آ بھی گیا، لوگوں کو نہیں آیا، تو آپ اکیلے جا کے عرفات کے میدان میں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ انہیں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہی حج کریں گے۔ اور اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو عید کا چاند نظر آ گیا 29ویں تاریخ رمضان کو، اور 30ویں دن لوگ، لیکن اس کی گواہی قبول نہیں ہوئی، تو 30واں روزہ ہے جو اس شخص کے نزدیک تو وہ عید ہے، تو وہ عید لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا، اس میں علماء کا اجماع ہے۔ باقی یہ اختلاف ہے کہ وہ 30ویں دن کیا کرے گا، کیا روزہ رکھے گا، یا بعض نے کہا کہ روزہ رکھے گا، خلاص اس کی گواہی قبول نہیں ہوئی، اس نے لوگوں کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ رکھے گا ہر حال میں، اور اپنے آپ کو تہمت دے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ افطار کرے گا، لیکن تنہائی میں خفیہ افطار کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں۔ افطار کرنے کا اس کو حق ہے کیونکہ اس نے چاند دیکھ لیا، لیکن وہ خفیہ افطار کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں۔ عید بہرحال لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا۔ تو یہ یعنی یہ چیزیں ہر ایک کے اس میں ہر ایک اس میں بولے اور اپنی رائے دے اور اس میں تفرقہ پھیلائے اور یعنی انتشار کا سبب بنے، یہ جائز نہیں ہے۔
ارباب اختیار ہوتے ہیں، ہر چیز کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں صرف ذمہ داران جب مسئلہ جب ایک آ گیا کہ بھئی کل عید ہے، بس ہے، آیا نہیں آیا، چاند نظر تھا نہیں تھا، 28 تو نہیں ہوئے نا، ٹھیک ہے. آپ کے ہاں آ گیا ہوگا، جو گواہیاں آئی ہیں جھوٹی ہوں گی، وہ اللہ کے ہاں ذمہ وار ہیں. تو یہ عجیب ہے کہ جی عید تو منا لی لیکن کل روزہ رکھے. بھئی کل تو آپ کے نزدیک عید ہے، تو پہلی شوال کو کون سا روزہ رکھا جاتا ہے؟ یعنی جہالت در جہالت. عجیب، یعنی سمجھ میں نہیں آیا کہ جمعے کو روزہ رکھنے کا حکم دیا لوگوں کو، جبکہ جمعہ ان کے نزدیک پہلی شوال بنتی ہے. تو بہرحال ان کی ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. ارباب اختیار اسی لیے تو حکمران ہوتا ہے، اسی لیے تو حکومت ہوتی ہے، تاکہ انتشار نہ ہو، انتشار نہ ہو، اور لوگ جو ہیں انہی کی بات مانیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہر ایک پر چھوڑ دیا جائے تو 4 عیدیں ہونے لگے، 3 عیدیں ہونے لگے، ایک محلے میں 3 4 عیدیں ہونے لگے، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال یہ چیزیں حکومتی سطح کی ہوتی ہیں. لوگوں کو اس میں جو ہے جب وہ اب ان کو اب تو وہ اس میں رویت ہلال کمیٹی میں نہیں ہے، اب ان کو اپنی زبان کو بند کر کے خاموش بیٹھ جانا چاہیے. بہرحال واللہ المستعان. اچھا جی، ہاں جی، سوال تو بھول ہی گئے، کہاں چلے گئے ہم. اللہ اکبر. ہاں جی، پہلا سوال ہے عزیز برادر سعد محمود نے پوچھا ہے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے 35 تک کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. کہ فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب اگر ان آیات کا مطلب سمجھا دیں، کافروں پر ممکنہ انعامات کا یہاں کیا مطلب اور کیا سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیں ان آیات میں پہلے تو ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، یوں سمجھ لیں، یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خدشہ تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ وجہ نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی کا ایک امت بن جائیں گے، ایک طرح کے ہو جائیں گے، تو ہم کافروں کو کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کے دروازوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی چارپائیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو ساری جو ہے دنیا کا سامان ہے، دنیا کا متاع ہے، دنیا کی عیش و عشرت کا سامان ہے. آخرت اللہ کے ہاں صرف نیکوکاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم کافروں کے گھروں کو، کافروں کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے چارپائیوں کو، ان کے دروازوں کو سونے چاندی کا بنا دیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ لولا ان يكون الناس امة واحدة، تاکہ لوگ سارے کافر نہ بن جائیں، سارے لوگ ایک طرح کے نہ ہو جائیں. تو ان آیت کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لولا ان يكون الناس امة واحدة، یعنی اگر کافروں کو اللہ تعالی دنیا میں ان کے گھروں کو، یعنی دیکھیں کافروں کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو خوب مال و دولت دیتا ہے آزمائش کے طور پہ بھی، اور اگر ان کی کچھ نیکیاں ہیں تو تاکہ دنیا میں ہی ان کو مل جائے اس کا صلہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا. تو اب اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ کافروں کو اتنا دیں کہ ان کو سونے چاندی کے، ان کی چھتوں، ان کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیں، ان کو اتنا سونا دیں اللہ ان کو کہ وہ اپنے گھروں کی، اور اتنی چاندی دیں کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں کو، اپنے گھروں کی سیڑھیوں کو، دروازوں کو، اللہ تو ان کے یعنی ان ساری چیزوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے. لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ سارے لوگ پھر ایک جیسے ہو جاتے. کیا مطلب سارے لوگ ایک جیسے ہو جاتے؟ یعنی پھر مومن بھی ان کا بھی ایمان ڈگمگا جاتا کہ بھئی کافروں کو ہمارے ایمان کا ہمیں کیا ملا، یعنی یہ کفر کر رہے ہیں تو ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے، یہ کافر ہیں، ان کے گھر سونے چاندی کے ہیں، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے.
تو ہم بھی کافر بن جاتے ہیں، ہمیں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی، ہم بھی ان کی ملت کو اپنا لیتے ہیں. تو یہ ڈر تھا، یعنی یہ وجہ تھی کہ سارے لوگ کافر نہ بن جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سونا چاندی دیتا کہ ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا دنیا میں، تو سارے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان چھوڑ کے وہ بھی کافر بن جاتے اس سونے چاندی کی لالچ میں، اور ان کو دیکھ کے ان کے منہ میں بھی پانی آتا کہ دیکھیں یہ کفر کا یہ مل رہا ہے تو ہم بھی کافر بن جاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر بھی سونے چاندی کے ہو جائیں. تو تاکہ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اور یہ یعنی دیکھیں یعنی آج اور قدیم زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کافروں کو دنیا میں اللہ نے یعنی مال کی کثرت دی تھی جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، جو صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی. کیسر و کسریٰ کو جو مال و دولت دی تھی اور عیش و عشرت کا ساز و سامان دیا تھا اور آسائش اور آرائش دی تھی، وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. اور آج بھی یہی ہے. تو جبکہ یعنی مسلمانوں میں بھی بہت سے امیر اور مالدار لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کمزور ایمان لوگ جو ہیں وہ کافروں کی طرف نظر رکھتے ہیں. ان کی نظر ہمیشہ امریکہ اور یورپ کی طرح ہوتی ہے کہ دیکھو جی وہ کتنے ترقی کر رہے ہیں، وہ کتنا ان کے پاس پیسہ ہے، ان کا یہ ہے، اور ان کا جی یعنی للچاتا ہے کہ ہم بھی جا کے وہاں سیٹ ہو جائیں، ہمیں بھی جو ہے نا یعنی وہ عیش و عشرت نصیب ہو. تو یہ یعنی ابھی اتنا فرق نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو بھی اللہ نے بہت سے مسلمان ممالک کو اور بہت سے مسلمانوں کو پیسہ دیا ہے، پھر بھی جو ہے ادھر تو اگر ان کے گھر سونے چاندی کے ہوتے تو آج کیا حال ہوتا، سارے ہی جو ہے نا اسلام چھوڑ کے وہاں امریکہ یورپ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمیں بھی اتنی مال و دولت نصیب ہو جائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں اور بھی جگہوں پہ ایمفسائز کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور یعنی پوری امت کو خطاب ہے ان کے توسل سے کہ آپ اپنی نگاہ اٹھا کر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. ہم نے کافروں کی مختلف صنفوں کو، یعنی مختلف کافروں کی جو جوڑے ہیں، جو ان کی جو قسمیں ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، مشرک ہیں، ہم نے کافروں کی مختلف اصناف کو کافروں کی مختلف اصناف کو جو ہم نے دنیا میں جو زینت دی ہے، جو آرائش اور آسائش کی چیزیں دی ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں مہیا کی ہیں، ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھیے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ کافروں کو جو اللہ نے دنیا میں دیے ہیں رنگینیاں، لذتیں، آسائشیں، آرائشیں، عیش و عشرت اور مال و دولت اور یہ ساری جو چیزیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ یہ دنیا کی رنگینی ہے، یہ دنیا زہرۃ الحیات الدنیا، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا، للچانا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو، نگاہ اٹھا کے بھی اس کی طرف نہ دیکھو کہ دیکھو ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، دیکھو ان کے پاس تو ایسا ہے، دیکھو ان کے پاس تو جو ہے وہ آپ ان کی کتنی سرسبز زمین ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور ان کو جو ہے یہ ہے اور وہ ہے، آپ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ دنیا میں ان کے لیے آزمائش ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش رکھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے آپ کے لیے یہی بہتر ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اس رزق سے کیا مراد ہے، کون سا رزق دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو جو رزق دیا ہے وہ بہتر ہے. آپ ان کو جو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. دنیا میں جو اللہ نے ان کو دنیا کی رنگینی نصیب کی ہے اور دنیا میں آرائش و آسائش کی چیزیں مہیا کی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ تو سورۃ طٰہٰ کی آیت تھی جو میں نے پڑھی. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی طرف یعنی اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور عظیم قرآن دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کافروں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اتنی عظیم چیز دی ہے، آپ کو قرآن دیا ہے، آپ کو سورۃ الفاتحہ دی ہے، بس اس کے ہوتے ہوئے کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ آنکھ اٹھا کے بھی کافروں کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں کیا دیا ہے. اس سے بہتر تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو قرآن دیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی مت کریں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے زانو جھکائے رکھیں مومنوں کے لیے، زانو جھکائے رکھیں مومنوں کے لیے. منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ مومنوں پر تگڑے ہوتے ہیں، تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ ویسے ہو، تم لوگ دنیا میں کمزور ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور کافروں کے سامنے جو ہے نا بھیگی بلی بن کے وہ جو ہے دانت نکل آتے ہیں ان کے، اور ان کی جو ہے وہ خوشی نہیں ہے، خوشی جو ہے وہ سے وہ بالکل جو ہے لبریز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی طرف مت دیکھیں، مومنین پر شفقت کے بازو جھکائے رکھیں، اور قرآن کے ہوتے ہوئے کافروں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں. تو یہ پیغام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی کئی آیات میں، کہ جو ہے کافروں کی طرف نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ان کو دنیا میں کیا دیا ہے، کیونکہ یہ جو اللہ نے دیا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نے دیا ہے یہ ان کے لیے آزمائش ہے، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، اس سے یعنی آپ کو ایک چیز اس سے بہتر دی ہے، تو پھر آپ جو ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں کہ ان کو اللہ نے دنیا میں کیا دیا ہے. تو یہ مقصد ہے ان آیات کا، یہ بتانا کہ دنیا کی حقارت، کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا. تو دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، یہ اللہ کافروں کو دے دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر جو ہے اللہ کو پیارے ہیں، یا اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ان سے محبت کرتا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے دنیا میں ان کے لیے دے دیا ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے جو ہے ان کی نیکیوں کا اس میں جو ہے بدلہ بھی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو مومنین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں یہ بیان کیا کہ کافروں کے ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم کافروں کی چھتیں، ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کی چارپائیاں، ان کے دروازے سونے چاندی کے بنا دیتے. لیکن اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا کہ سارے لوگ ہی یہ دیکھ کر سارے لوگ ہی کافر نہ بن جائیں. اور دیکھیں یعنی یہ دنیا ان کے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے. اور یہ یعنی احادیث میں بھی یہ جو ہے یہ موضوع اور یہ تعلیم جو ہے احادیث میں بھی بکثرت موجود ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی بخاری مسلم کی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی ازواج مطہرات سے وہ ایلا کیا تھا، اور اعلیٰ من نسائہ، پھر وہ بالا خانے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ افواہ پھیل گئی تھی مدینہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے. تو حضرت عمر جب تحقیق کرنے کے لیے آئے، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں جب آئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے بالا خانے میں بیٹھے ہیں، اس میں صرف چارپائی یعنی وہ ایک چٹائی ہے، چٹائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر پڑ گئے ہیں، اور ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے، اور ایک وہ جو ہے چمڑے کا تکیہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے تکیے کے اندر اس کو بھرا ہوا ہے. یعنی یہ دیکھ کر حالت یعنی بالکل یعنی فقر و فاقے کی کیفیت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما یبکی کا یا عمر، کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ قیصر و کسریٰ ہے، وہ جس عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. یعنی وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں زیادہ نعمتیں دیں. قیصر و کسریٰ کو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة. اے عمر، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟
دیکھیں یعنی یہ دنیا ان کے لیے ہے، اس کی طرف عمر نہ دیکھو تم، تو یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، تو ہمیں اللہ نے دنیا میں نہیں دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. تو یہ ان آیات کا مقصد ہے سورۃ زخرف کی. اور اصل میں ان کو تھوڑا سا اگر کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں سورۃ زخرف کی جو آیات ہیں یہ 33 سے 35 تک، اس سے ایک دو آیت ہم پہلے جائیں تو اصل میں مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا، انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا اور کہا کہ یعنی یہ سحر ہے، جادو ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آگے انہوں نے یہ کہا کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی یہ کسی بڑے چودراہٹ والے کسی چودھری کسی سیٹ پر نازل ہوتا یہ قرآن، جو کہ مکہ کا کوئی چودھری ہوتا، کوئی بڑا سیٹ ہوتا، کوئی بڑا سردار ہوتا، اس پر نازل ہوتا، کوئی بڑا مالدار ہوتا، یا طائف کا کوئی بڑا شخص ہوتا. رجل من القریتین، بعض نے کہا عروہ بن مسعود الثقفی اور فلان بہت سے نام آتے ہیں تفسیر میں. تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ یتیم چرواہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کسی بڑے سیٹ پر نازل ہوتا قرآن، یہ کسی بڑی شخصیت پر نازل ہوتا، کسی مالدار شخصیت پر نازل ہوتا یہ قرآن، مکہ یا طائف کی کسی بڑی مالدار شخصیت پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو وہ بانٹتے ہیں کہ ہم کس پر رحمت نازل کریں، کس کو قرآن دیں اور کس کو نہ دیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے، کون اس کا مستحق ہے. تو یا فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت کو بانٹ رہے ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے تھا قرآن اور کس کو نہیں ملنا چاہیے تھا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، ہم نے تو ان کی معیشت کو خود بانٹ دیا ہے، کسی کو زیادہ پیسے دیے ہیں کسی کو کم دیے ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو مسخر کر سکیں، اپنے تابع کر سکیں، اس سے نوکری کروا سکیں، اس سے خدمت لے سکیں. دیکھیں نا، اگر سب کو اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، جانوروں میں کہیں ایسا نہیں ہے، انسانیت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ پیسہ زیادہ دیا ہے لوگوں کو کم دیا ہے، تبھی تو جو اس کو کم دیا ہے وہ اس کے پاس نوکری کرتا ہے جس کو زیادہ دیا ہے اللہ نے پیسے کی لالچ میں. ٹھیک ہے نا، کہ میں بھی کام کروں گا مجھے پیسے ملیں گے، اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے اور دوسروں سے کام کروائے. تو اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے. کھیتی زمیندار ہے وہ جو ہے مزارعین کو رکھ لیتا ہے، کارخانے کا مالک ہے وہ لیبر کو رکھ لیتا ہے. تو یہ دنیا کا نظام اگر سب برابر مالیت پر ہوتے تو دنیا کا نظام تو نہیں چل پاتا، کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرتا، میں تمہارا کیوں کروں، میرے پاس خود پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے، اونچ نیچ رکھی ہے تاکہ بعض سے کام لیں، بعض کی خدمت کریں، بعض کے پاس نوکری کریں، بعض کو اپنا نوکر بنائیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو دنیا کا نظام ہے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ جو دنیا ہے اس سے بہتر ہے اللہ کی رحمت جو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، یعنی قرآن اور ایمان اور آخرت میں جنت. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام رکھا ہے اونچ نیچ کا، پیسہ بانٹ دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو یہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا لیتا، ان کے گھروں کی چھتوں کو اور سیڑھیوں کو اور دروازوں کو. تو یہ ان آیات کا مفہوم ہے. امید ہے کہ جو ہے سوال کا جواب موصول ہو گیا ہوگا اور آیات کا مفہوم اور تفسیر سمجھ میں آیات کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم. اللہ اکبر. اور کیا سوال تھے جی؟ ہاں، ایک سوال ہے احمد سلطان کا. کہتے ہیں سر یہ سوال تھا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک ورس میں ہے کہ انہیں کن کہنے کی وجہ سے پیدا کیا اس لیے کہا گیا ہے، لیکن کیا ہم سب انسان اور مخلوق بھی کن کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کن سے تو سب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن کلمت اللہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. دیکھیں، کیونکہ وہ ایک آیت تھے، عیسیٰ اور ان کی والدہ ایک نشانی تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ.
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ایک آیت بنایا. تو آیت جیسے ناقۃ اللہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ بھی ایک اللہ کی نشانی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا استعمال کیا ہے لفظ ناقۃ اللہ وسقیاھا, یعنی صالح علیہ السلام نے خود کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں, ہر اونٹنی کو اللہ نہیں بنایا ہے. تو یہ اللہ کی اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک غیر معمول, یعنی جو حسب معمول نہیں پیدا ہوئی. یہ اونٹنی کسی اونٹنی سے جنم نہیں لی اور چھوٹی تھی پھر بڑی نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹ پیدا کیا اور پتھر سے نکالا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایک معجزہ نشانی بنا کے اس کو بھیجا, ایک پیدا کیا. تو ایک یہ معجزہ تھی, ایک خارق للعادہ تھی. ٹھیک ہے نا. خارقۃ للعادہ تھی, یعنی عادت سے معمول اور عادت سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ اس کو بنایا. تو اس کو اللہ کی طرف نسبت کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. تو اونٹنیاں تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش جو تھی ایک آیت تھی, ایک نشانی تھی, ایک معجزہ تھی. اور اسی لیے دیکھیں وہ کلمتہ القاہ الی مریم, تو انسان جو ہے نارمل جو پیدا ہوتا ہے تو اس کا اللہ نے ایک سبب رکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں تو کوئی نطفہ نہیں گیا, اللہ تعالیٰ نے کن بھیجا, بس یہ کن تھا. تو کن اس کلمے سے بنے, اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے. یعنی اس میں جو دنیاوی وسائل ہوتے ہیں, مادی وسائل, اس کا دخل نہیں تھا, اس لیے صرف کن ہی تھا. اس میں کسی کا نطفہ نہیں تھا. باقی ان لوگوں میں نطفہ بھی ہوتا ہے اور اس نطفہ جب جاتا ہے تو کن سے وہ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن یہاں نطفہ نہیں تھا, صرف کن تھا, اس لیے ان کو خاص کلمت اللہ کہا گیا. باقی ہر انسان اور ہر چیز اور اللہ تعالیٰ کو کن سے ہی تخلیق فرماتے ہیں. تو اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا گیا کہ یہ خالص کلمہ کن سے بنے ہیں. دنیاوی اس میں کوئی یعنی عمل دنیاوی مادی وسائل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو اس لیے ان کو ایک خاص یہ لقب دیا گیا, جیسے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہا گیا, جبکہ ساری اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں. امید ہے کہ یعنی یہ کانسیپٹ تھوڑا سا واضح ہو گیا ہوگا کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو کن کہا گیا. تو وہ کلمت اللہ اس معنی میں ہے کہ یعنی وہ خود کن نہیں ہے, کن سے بنائے گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کلمت اللہ یعنی اللہ کی, وہ خود کن تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ بھیجا تو اس سے تخلیق ہوئے, تو ان کو کلمت اللہ کہا گیا. یعنی وہ مخلوق بکلمت اللہ ہے, تو اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا گیا. اور مصدر کا اطلاق اس میں مفعول پر ہوتا ہے, مصدر کا اطلاق اس میں مفعول پر ہوتا ہے. جیسے وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے, وہ ہمیشہ ہی مثال دیتے تھے کہ آپ کسی کو کہیں کہ اکلک حلال ام حرام, آپ کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اور اردو میں بھی یہ مثال چلتی ہے, یعنی آپ کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اب اگر وہ کہے کہ حلال ہے تو آپ اس کا بازو پکڑ کے کہیں چلو پھر میں تمہیں کھا لوں, آپ کا کھانا حلال ہے نا تو میں آپ کو کھا لوں. تو کہے گا نہیں میرا کھانا حرام ہے. تو پھر آپ اس کو کہیں اچھا تم حرام کھاتے ہو, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. کہے گا نہیں, میرا مقصد یہ کہ جو میں کھاتا ہوں وہ حلال ہے, لیکن مجھے کھانا کہ آپ مجھے کھا لیں یہ حرام ہے. تو مصدر کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہوتا ہے, فعل پر بھی ہوتا ہے, مفعول پر بھی ہوتا ہے. تو اکلو کا حلال یعنی مأکولو کا یا اکلو کا کہ جو فعل ہے کہ آپ کے ساتھ ہم یہ فعل کریں. تو کلمت اللہ ایک تو اللہ کا فعل ہے, اور ایک اس سے جو وہ چیز تخلیق میں آئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی, اس کو بھی کلمت اللہ اس معنوں میں کہا جائے گا کہ مطلب مصدر کا اطلاق اس میں مفعول پر ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. ٹھیک ہے نا. بل الظالمون فی ضلال مبین. تو ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی خلقت ہے, یعنی خلق اللہ سے مراد ہے مخلوق اللہ. تو خلق ہے تو فعل اللہ کا مصدر ہے, لیکن خلق بمعنی اللہ کے فعل کے بھی آتا ہے اور خلق بمعنی مخلوق کے بھی آتا ہے. تو ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. تو یہاں خلق کا اطلاق اس میں مفعول پر ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم. اچھا جی, ایک اور سوال آیا ہے, سوال یا اردو میں سوال, ٹھیک ہے نا, عربی ہم کہتے ہیں سوال. کیا کہاں تھا, اللہ, تین چار سوال تھے. ہاں ایک سوال تھا, کہاں گیا, ہاں جی, فروخ جاوید بھائی کا سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں زیارت ہو اور اس کو اور وہ جو ہے
اس شخص کو کسی معاملے سے نکلنے کے لیے کچھ مخصوص وظائف بتائیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یعنی ایسا یعنی کچھ قطعاً تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ایسا یعنی بعید معلوم ہوتا ہے اور غیر متوقع چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور پھر وہ کچھ خاص وظائف بتائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے، ٹھیک ہے نا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اگر کوئی وظائف ہوتے تو امت کو اپنی حیات مبارک میں بتا کے جاتے، اور پھر بتا کے گئے ہیں نا، تو اب وہ وظائف چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے یہ بتائیں کہ جی تم یہ وظیفہ پڑھو، تو یہ بالکل بعید معلوم ہوتی ہے، بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے. اور پھر جو اکثر جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ وظیفہ بتایا، وہ وظائف نبوی وظائف سے ہٹ کے ہوتے ہیں. یعنی کاش کوئی دعا ہوتی، ٹھیک ہے نا، دعا تو انسان اپنے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے، کاش کوئی دعا کے الفاظ سکھائے ہوتے خواب میں آ کے. نہیں، یہ ہوتا ہے کہ اس کو 300 دفعہ پڑھیں، اس آیت کو 500 دفعہ دہرائیں، اس کو 110 دفعہ پڑھیں. یہ وظائف ہی جو ہے نا غیر نبوی ہے، یعنی ان سے یہ مشکات نبوت سے نکلے ہی نہیں ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ اور اذکار کو دیکھا ہے اور جانا ہے، اور صحیح احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد و وظائف تھے، ان سے ہٹ کر ہیں. یعنی یہ مزاج ہی ان کا نبوی ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے، اگر تو ہوتا کہ وہ جو ہے قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، انہی کو آ کے خواب میں اس کو تلقین کرتے کہ تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زیادہ سے زیادہ پڑھو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس طرح کی بات ہے، سکھائیں، ممکن ہے. یا اس کو کہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، زیادہ سے زیادہ پڑھو، ممکن ہے. یا کوئی ایسے الفاظ ہوں، ٹھیک ہے، جو یعنی دعائیہ الفاظ ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ کے خواب میں کہیں کہ تم یہ 110 دفعہ یہ پڑھو اور 300 دفعہ یہ پڑھو، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایسا معمول نہ سکھایا، اور یہ بالکل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے دور ہے. یہ صوفیانہ مزاج، یہ طرقی مزاج کی چیزیں ہیں. طرقیہ یعنی جو طریقے ہیں، سلاسل جو بیعت کر کے قادریہ چشتیہ، ان میں جو یہ اوراد سکھائے جاتے ہیں، انہی کو یہ زیب دیتی ہیں چیزیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خواب میں یہ بتائیں، یہ بہت بعید ہے، بہت بعید ہے کہ آ کے بتائیں کہ تم جو ہے یہ سورت 100 دفعہ پڑھا کرو یا فلاں آیت 1000 دفعہ پڑھا کرو. یہ بہت بعید ہے، اور یعنی دل نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو ہے ایسی چیز بتائیں جس کی کوئی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں خود نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. ایک اور سوال تھا شرجیل بھائی کا کہ ہم جو ہے فلسطین میں جو صورتحال پیش آ رہی ہے اور جو معاملہ چل رہا ہے، اس میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، کم از کم جو ہمیں کرنا چاہیے، کم از کم دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، دعا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مکہ میں مستضعفین تھے، جو لوگ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے اور کافروں کے ہاں قید تھے یا پھنسے ہوئے تھے وہاں مکہ میں، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، قنوت فرماتے تھے، قنوت نازلہ، یعنی خاص طور پہ فجر اور عشاء میں اور بھی نمازوں میں، لیکن ان کا خاص ذکر آتا ہے کہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد اٹھ کے دعا فرماتے اور نام لے کر دعا فرماتے، اللہم انجل ولید بن الولید، اللہم انجل مستضعفین بمکہ، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ مستضعفین جو مکہ میں ہیں، جو ضعیف کمزور، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو تو مکہ سے نجات دے. اور پھر کافروں پر بد دعا کرتے، اللہم علیک بمضر، اے اللہ مضر قبیلے پر تو جو ہے اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ تو اپنی پکڑ کو جو ہے اپنی پکڑ کو مضبوط کر، ان پر دائرہ تنگ کر، اور اپنا جو ہے اپنی پکڑ ان پر کر، مضر کے قبیلے پر، یعنی جو کافر ہیں اس قبیلے میں سے. وجعل علیہم سینی کسینی یوسف، اے اللہ ان پر ایسی قحط سالی مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مسلط ہوئی تھی، جس کا سورۃ یوسف میں ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو مستضعفین تھے، جو ہجرت نہیں کر پائے یا نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مادی مدد اس وقت، یا مکہ پر حملہ آور نہیں ہو پا رہے تھے، یا اس وقت جو ہے اجازت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کرتے؟ ان کے لیے دعا کرتے. تو ہم یہ سنت ہے کہ ایسے حال میں جب آپ ان کے پاس جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، فزیکلی آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے،
ان کے یعنی ظالموں کے خلاف، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، قنوت کریں. قنوت اپنے مساجد کے ائمہ کو کہیں، اپنے مساجد آپ یعنی اگر آپ کی مساجد کے ائمہ نہیں کر رہے تو ان کو کہیں، ان پر اصرار کریں کہ بھائی قنوت کیجئے، 5 نمازوں میں کیجئے، کم از کم مغرب عشاء میں، فجر عشاء میں تو کیجئے، مغرب میں کیجئے، رکوع کے بعد اٹھ کے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا مانگیے، یہود پر لعنت کیجئے، ان پر اللہ سے جو ہے ان پر یعنی بددعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے، ان کو اللہ شکست دے، ان کو ہلاک کرے، ان کے پاؤں تلے زمین کو، ان کو پاؤں تلے ان کی زمین ہلا دے، اور ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر دائرہ، ان پر جو ہے وہ زندگی کو تنگ کر دے، اور ان پر اللہ تعالیٰ مصائب مسلط کر دے، اور رعب اور خوف مسلط کر دے. تو یہ کم از کم ہم کر سکتے ہیں. یعنی 5 وقت ائمہ مساجد کم از کم قنوت تو کریں، اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی یہ اگر، اور یعنی نعرے لگانے سے تو کچھ نہیں ہونا، ریلیاں نکالنے سے تو کچھ نہیں ہونا، عظیم الشان اجتماعوں سے بھی کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، نہ ہی فیس بک پہ بیٹھ کے جو میمز شیئر کرنے سے اور خبریں شیئر کرنے سے کچھ ہونا ہے. جو چیز کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں، کم از کم قنوت کریں. اور اگر ائمہ مساجد نہیں مانتے، نہیں کر رہے، تو ہم تو قنوت کر سکتے ہیں نا اپنے وطر میں. اور وطر کا اصل میں قنوت نازلہ ہے. یعنی کسی صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو ہے وہ وطر میں قنوت ثابت نہیں ہے کہ یعنی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وطر میں قنوت کرتے ہوں، لیکن قنوت نازلہ کے طور پر وطر میں قنوت ثابت ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا لوگوں کو کہ وہ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں اپنے دور خلافت میں، کوئی 2 لوگ ادھر کھڑے ہیں، 5 لوگ ادھر کھڑے ہیں، تو 3 لوگ ادھر کھڑے ہیں، تو ان کو ایک امام کے پیچھے کر دیا. تو وہ جو امام جو تھا یعنی ابی بن کعب یا تمیم بن اوس الداری، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلا یعنی دوسرے نصف میں، رمضان کے دوسرے نصف میں قنوت کرتے تھے وطر میں، پہلے نصف میں نہیں کرتے تھے. پہلا نصف وطر میں قنوت نہیں ہوتا تھا، نصف ثانی رمضان میں قنوت ہوتا تھا، اور وہ قنوت رکوع کے بعد ہوتا تھا، اور اس میں کیا ہوتا تھا، کافروں پر لعنت کی جاتی تھی، بددعا کی جاتی تھی. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم الق الرعب في قلوبهم اللهم الق الرعب عليهم. اور اس طرح کی جو ہے اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم خالف بين كلمتهم، یا اللہ ان کے آپس میں صفوں کو منتشر کر دے، ان کا اتحاد توڑ دے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور خوف ڈال دے. وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اور ان پر تو اپنا عذاب نازل کر. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہوتی تھی، یہ دعا ہوتی تھی. مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ اللہم الف بین قلوبہم، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، یا اللہ ان کی مسلمانوں کی صفوں کو جوڑ دے، ان کے دلوں کو آپس میں ملا دے. یہ دعا ہوتی تھی. اور پھر کافروں کے لیے بد دعا ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ اللہم قاتل، یا اللہ ان سے لڑ، ان کو تو ہلاک کر. اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب والق عليهم رجسك وبأسك والق عليهم رجسك وعذابك اله الحق. اے معبود برحق، ان پر اپنا عذاب نازل کر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا، اور پھر جو ہے وہ جو ہے جو عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ولک نسجد والیک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق. تو یہ جو ہے، یا ان عذابک الجد بالکفار ملحق، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ آخر میں کہہ کے جو ہے پھر وہ امام سجدے میں جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وطر میں تو ہم وطر میں اگر امام صاحب قنوت نہیں کرتے، وطر میں تو ہم قنوت کر سکتے ہیں، اور قنوت کریں، ان پر بددعا کریں، ان پر لعنت بھیجیں. اللہم منزل، جس حدیث میں یہ بھی دعا آئی ہے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب سریع الحساب اللہم اہزمہم وزلزلہم، یا اللہ ان کو ہزیمت دے، ان کو شکست دے، ان کو ہلا کے رکھ دے. ٹھیک ہے نا. اللہم لعن الیہود، اللہم لعن الیہود، اللہم لعن دولت اسرائیل، اللہم لعنها وزلزلها، اللہم اہزمها، اللہم انزل علیہا رجزک وعذابک وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل الارض من تحتهم، اللهم الق الرعب في قلوبهم. اس طرح کی انسان دعا کرے، اور اگر عربی میں نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی زبان میں کر لے.
رکوع کے وتر میں رکوع کے بعد یہ دعا کرے. یہ ہم کم از کم کر سکتے ہیں, یہ ہم کم از کم کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے نہیں ہیں. یعنی جو چیز کرنے کی ہے وہ تو ہم کریں, وہ تو ہم کریں. اور دوسرا یہ کہ انسان جذبہ تو رکھے. یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح انما جہاد ونیہ فاذا استنفرتم فانفروا. یعنی جہاد ہے یا پھر نیت ہے. انسان نیت تو کر لے, نیت کہ بھائی جب بلاوا آئے گا نکل پڑنے کا تو نکل پڑیں گے. اذا استنفرتم فانفروا, جب کہا جائے نکل پڑو تو نکل پڑنا. تو انسان نیت ہو, ارادہ بنا لے, اور یعنی فزیکلی تیار رہے کہ جب حکم ہوگا نکل پڑنے کا تو نکل پڑیں گے. اور جیسے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو نہ غزوے میں شریک ہوتا ہے, کسی جنگ میں یا جہاد میں نہ شریک ہوتا ہے, نہ لڑتا ہے, نہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جہاد کروں, تو ایسا شخص جو ہے اس کی موت منافقت, نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی. یعنی نفاق کی ایک قسم پر, نفاق کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم پر اس کی موت ہوگی. ایسے شخص کی جو نہ جہاد کبھی اس نے کیا, نہ کبھی اس کو جہاد کرنے کا خیال آیا اور یہ ارادہ اور یہ جذبہ آیا. تو انسان کم از کم یعنی اس کو یہ دیکھ کر یہ ارادہ تو اس کے دل میں آئے کہ اگر حکم دیا گیا حکمرانوں کی طرف سے نکل پڑنے کا تو نکل پڑیں گے انشاءاللہ. لیکن نکل پڑنے کے لیے کوئی استطاعت, انسان کی کوئی حالت تو ہو کہ وہ نکل پڑنے کے لائق ہو. تو انسان اس معنوں میں اپنی تیاری کرے, جو ہے فزیکلی اپنی جو ہے وہ ٹریننگ کرنا چاہے, فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھے, مارشل آرٹ سیکھنا چاہے, یا جو ہے وہ جو ہے ریزسٹنس ٹریننگ جو ہوتی ہے ویٹس کے ساتھ وہ کرے. انسان اپنے آپ کو فٹ تو رکھے کہ اگر حکم ملا تو نکلیں گے, اس نیت سے کرے. اور یہ اس کرنے میں بھی اس کے لیے یعنی یہ ایکسرسائز کرنے میں بھی اس کے لیے ثواب ہوگا. اور دعا, باقی تو دعا ہمارا ہتھیار ہے اور مومن کا ہتھیار ہے. تو جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ثلاث لا ترد دعواتهم, کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. اس میں ہے دعوت المظلوم, تو مظلوم کی دعوت جو ہے کی دعا بھی وہ مسترد نہیں ہوتی. تو یعنی مظلوم تو وہ فلسطینی ہے, لیکن ہم پر بھی وہ کیفیت گزرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. تو تمام مومنین جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہیں. اگر کہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس کو تکلیف رہتی ہے, اور وہ رات کو پورا جسم سو نہیں پاتا. تو بہرحال یہ کم از کم ہمارا فریضہ ہے. باقی انسان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سجدے میں بھی دعا کرے, اور تشہد میں بھی سلام سے پہلے, اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پر نیک صالح حکمران مسلط کرے, اور مسلمانوں کے حکمران کو ہدایت دے, اور ان کی اصلاح کرے, اور ان کو توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کی اپنے مسلمان بھائیوں کی دفاع کے لیے آگے بڑھیں اور عالم جہاد بلند کریں. تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں. اس سے تو انسان یعنی اس سے زیادہ عاجز کون ہوگا جو دعا کرنے سے بھی عاجز آ جائے. اور یہ یعنی بعض لوگ تو کہتے ہیں دعا کرنے سے کیا ہوگا. یہ بہت ہی جو ہے نا یعنی ہر انسان وہ کرے جو کر سکتا ہے. ہاں, اگر کوئی میدان جہاد میں اور صرف دعا کرے اور ہتھیار نہ اٹھائے تو ہم اس کو کہیں گے دعا کرنے سے یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دعا کریں اور وسائل بھی اپنائیں. لیکن جس کے پاس وسائل اپنانے کو نہیں ہے تو اس کا ایک ہی وسیلہ باقی بچتا ہے, وہ ہے دعا. تو وہ تو دعا کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے بدظن نہ ہو. نصرت اسلام کی ہے, کامیابی مسلمانوں کی ہے, اور جو ہے یہ چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ, اور مسلمان ہی غالب آئیں گے, اور مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس لوٹے گی. 60 70 80 سال ہو گئے, 100 سال ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے بھی وہ صلاح الدین ایوبی آئے تھے, کئی دہائیوں کے بعد واپس مسلمانوں کے پاس مسجد الاقصی آئی تھی. پھر آئے گی عاجلاً ام آجلاً, قریباً یا بعیداً آئے گی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے فلسطینی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہوئے, اور ان کے آپ جوش کو دیکھیں, ان کے آپ جذبے کو دیکھیں, ان کی آپ یعنی دعاؤں کو دیکھیں, ان کے آپ جہاد کے. تو ہم کیوں اللہ سے بدظن ہو کے جو ہے یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کریں. تو دعا کرنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم. یہ میرے خیال میں
سوالات جو ابھی میرے سامنے ہیں وہ پورے ہو گئے. انشاءاللہ پھر کبھی کچھ سوال جمع ہو جائیں گے فیس بک میسنجر پہ، تو ان کو دوبارہ جمع کر کے جو ہے ایک نشست اسی طرح ہفتے وار کی جائے گی. یا تو لوگ میسنجر پہ بھیج دیا کریں، یا اسی پوسٹ کے نیچے جو ہے لکھ دیں، سوالات لکھ دیں اسی پوسٹ کے نیچے، اور انشاءاللہ ان کا جواب پھر اگلی نشست میں دیا جائے گا. هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.